الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کے مسائل کا بیان۔ رمضان آ رہا ہے انشاءاللہ، اس میں اعتکاف جو لوگ کریں گے ان کے لیے مسئلے مسائل ہیں۔ کوشش کرنا چاہیے کہ جس مسلمان کو جو ہے 10 دن کا ٹائم اللہ کے لیے نکال دے آخری عشرے میں، اللہ تعالیٰ بہت اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ مستحضہ کے اعتکاف کرنے کے بیان۔ مستحضہ کے اعتکاف کرنے کے بیان۔ مستحضہ اس مہیلا کو کہتے ہیں جس کو حیض کا خون آنے کی مدت کے علاوہ بھی ہر سمے خون جاری رہے۔ ایک ہوتا ہے کہ ماہواری والا خون، اور اس کے علاوہ بھی خون اگر جاتے ہیں تو بیماری شکل ہو جاتی ہے، تو ایک پرکار کی بیماری ہے، یا بیماری نماز روزہ وغیرہ میں رکاوٹ نہیں بنتی ہے۔ اسی طرح سے کسی کو اگر پیشاب ٹپکنے کی بیماری ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر بیماری کی شکل کوئی چیز لے لی ہے، علاج کرتے رہے یا نہیں ٹھیک ہو رہا تو سب کیا کیا جا سکتا ہے، وہ اسی کی حدیث ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی بیویوں میں سے ایک بیوی ام سلمہ نے اعتکاف کیا، جبکہ وہ مستحاضہ تھی۔ وہ لال اور پیلے رنگ کا خون دیکھتی تھی، مگر اکثر ان کے نیچے ایک تھیلی رکھ دیتی تھی تاکہ اسی میں خون ٹپکے اور وہ نماز ادا کر دیتی تھی۔ یعنی پیڈ تو اس زمانے میں تھا نہیں، تو پیڈ کی یہاں پہ بات کر رہی ہے، تو اس سے کوئی حرج نہیں۔ آپ نماز، جو عورتوں کی اس طرح کی بیماری اگر ہو جائے تو نماز نہ چھوڑیں، نہ روزہ چھوڑیں۔ ایک مدت ہوتی ہے حیض کی، ماہواری کی ایک مدت ہوتی ہے، اس کے بعد اگر جو خون آتا ہے وہ سمجھ لو بیماری ہے، اس میں نماز روزہ کر سکتی ہیں۔ اچھا، جب یہ ٹائم رہتا ہے تو اس میں نماز نہیں ہوتی؟ نہیں، جب کوئی عورت ماہواری سے ہوتی ہے چاہے تو اس میں نماز روزہ بھی نہیں رکھ سکتی۔ ہاں چلیے دیکھ لیتے۔ اچھا روزہ رکھ سکتی جی، روزہ ہے، قیامت چھو نہیں سکتی، مجھے یاد ہے پڑھ سکتی۔ اچھا چلیے ٹھیک، نماز معاف ہے، کیا ہے؟ ہاں، نماز معاف ہے، ٹھیک، نہ اسی قضا بھی نہیں بھرنی ہے، یہ بھی آیت ہے، اتنا چھوٹ اللہ نے دیا ہے ان کو۔ پتنی اور اپنے پتی سے اعتکاف کی حالت میں بھیٹ ملاقات کر سکتی ہے۔ اب اس کی حدیث دیکھیے۔ صفیہ رضی اللہ عنہ آپ کی پتنی بیان کرتے ہیں کہ، اور دوسری سند سے علی بن حسین بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں اعتکاف میں تھے اور آپ کے پاس آپ کی بیویاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ پھر جب وہ اٹھ کر جانے لگی تو آپ نے صفیہ سے کہا، جلدی نہ کرو، میں تمہیں چھوڑنے چلتا ہوں۔ ان کا گھر ذرا ہٹ کر دار اسامہ میں تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نکلے، 2 انصاری صحابہ سے آپ کی ملاقات ہو گئی۔ ان دونوں صحابہ نے آپ کو دیکھ کر جلدی سے آگے بڑھنا چاہا، لیکن آپ نے فرمایا، ادھر آؤ اور سنو، یہ صفیہ میری پتنی ہے، یعنی ایک دم کلیئر کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا شیطان انسان کے بدن میں خون کی طرح دوڑتا ہے، چنانچہ مجھے یہ بات کھٹکی کہ کہیں ابھاگا شیطان آپ لوگوں کے دلوں میں برا خیال نہ ڈال دے کہ کون سی عورت کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اس لیے شیطان سے ہمیشہ پرہیز ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ایمرجنسی پڑتی ہے اعتکاف کی حالت میں تو عورت بھی آ کے ملاقات کر سکتی ہے، چاہے مرد بھی جا کے گھر پہ اپنی بیوی سے ملاقات کر سکتے ہیں، بس ملاقات تک ہی رہے، کوئی بات چیت۔ اب تو آسان ذریعہ ہے کہ موبائل بھی ہو گیا ہے، اب اس طرح کوئی بات نہیں، اس زمانے کی بات تھی۔ فائدہ، اس حدیث سے بہت سے مسئلے معلوم ہوئے۔ اعتکاف کرنے والا اپنے ملنے والوں کو باہر جا کر رخصت کر سکتا ہے، یعنی چھوڑ سکتا ہے، باہر کے لوگوں سے بات کر سکتا ہے۔ تیسرا، بیوی سے اکیلے میں باتیں کر سکتا ہے۔ چوتھا، بیوی بھی اس سے ملنے آ سکتی ہے۔ ان کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے مسئلے جو پیچھے بیان ہو چکا ہے، ٹھیک۔ تو ہاں، مگر یہ کہ جب ضروری کام ہو تب ہمیشہ یاد، بہت ایمرجنسی پڑ جائے تب یہ سب کام کرنا ہے، نہیں تو ہمیشہ اللہ کی یاد میں لگے رہنا ہے، دنیا سے کٹ جانا ہے، اسی کا نام اعتکاف ہے۔ اعتکاف کرنے والا اپنے بارے میں بدگمانی کو دور کر سکتا ہے، اس کی حدیث ہے۔ علی بن حسین بیان کرتے ہیں کہ صفیہ رضی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملنے کے لیے آئی، اس سمے آپ اعتکاف میں تھے۔ پھر جب آپ واپس جانے لگی تو آپ بھی ان کے ساتھ ان کو چھوڑنے کے لیے کچھ دور گئے۔ اسی درمیان آپ کو ایک انصاری نے دیکھ لیا۔ جب آپ کی نظر ان پر پڑی تو انہیں بلایا اور فرمایا، یہ میری پتنی صفیہ ہیں۔ اور راوی سفیان نے کہا کہ صفیہ کے استھان پر کبھی حاضی یا صفیہ کی روایت کیا ہے، اور دونوں کا ارتھ ایک ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، دیکھو میں تمہیں بلا کر
بتانا اس لیے ضروری سمجھا کہ شیطان انسان کے بدن میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ علی بن عبداللہ نے سفیان راوی سے پوچھا کہ وہ رات میں آپ کے پاس آئی تھی؟ انہوں نے کہا رات کے علاوہ آنے کا اور کون سا سمے ہو سکتا ہے؟ اعتکاف کے صبح کے سمے باہر آنے کا بیان۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رمضان کے دوسرے عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھے اور 20ویں کی صبح ہم نے اپنا سامان مسجد سے اٹھا لیا۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا اور فرمایا جس نے دوسرے عشرے میں یعنی دہے میں اعتکاف کیا وہ پنہ اعتکاف کے استھان پر چلا جائے اور اعتکاف میں بیٹھے، کیونکہ میں نے آج کی رات شب قدر کی رات کو اپنے خواب میں دیکھا ہے، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ میں کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں۔ پھر جیسے ہی آپ فرما کر اپنے اعتکاف کے استھان پر دوبارہ گئے، اتنے میں آسمان سے بادل امڑ آئے اور بارش ہونے لگی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حق کے ساتھ بھیجا ہے، آسمان میں اسی دن انتم حصہ میں بادل ہوا، ورنہ اس سے پہلے بادل کا نشان نہ تھا۔ مسجد کھجور کی ڈالیوں سے بنی تھی، اس لیے خوب ٹپکا، اور جب آپ نے صبح کی نماز ادا فرمائی تو آپ کی پیشانی پر کیچڑ کے نشان دیکھے۔ تو یہ حدیث پیچھے بھی گزر چکی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں جو ہے پہلے جب حکم کلیئر نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20ویں رمضان میں ہی رکھتے تھے، دوسرے عشرے میں ہی اعتکاف کرتے تھے، مگر جب حکم آ گیا تو آخری عشرے میں اب یہ کلیئر ہو گیا کہ اب جب بھی اعتکاف کیا جائے گا آخری عشرے میں کیا جائے گا، آخری حصے میں۔ شوال کے مہینہ میں اعتکاف کرنے کا بیان۔ عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ آپ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد اس جگہ پر جاتے جہاں آپ کو اعتکاف کے لیے بیٹھنا ہوتا۔ راوی کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے اعتکاف کرنے کی اجازت مانگی تو آپ نے اجازت دے دی، اس لیے انہوں نے اپنے لیے مسجد میں خیمہ لگا لیا۔ حفصہ رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا تو انہوں نے بھی اپنا خیمہ گاڑ لیا، اور جب زینب رضی اللہ عنہ نے بھی سنا تو انہوں نے بھی اپنا خیمہ کے لیے خیمہ لگا دیا۔ صبح کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر لوٹے تو 4 خیمے نظر آئے۔ یہ دیکھ کر آپ نے ان کے بارے میں پوچھا یہ سب کیا ہے؟ جب آپ کو بتایا گیا تو آپ نے تو فرمایا ان سب نے ثواب کی نیت سے نہیں کیا ہے بلکہ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی کیا ہے، اس لیے ان کو اکھاڑ دو، اور میں انہیں اچھا نہیں سمجھتا۔ چنانچہ وہ سب اکھاڑ دیے گئے، اور آپ نے اس ورث رمضان میں اعتکاف نہیں کیا بلکہ شوال کے مہینے میں 10 دن کیا، یعنی کہ اس کی قضا پورے کی، کیونکہ ان لوگوں نے تھوڑا سا بغیر پوچھے مسجد میں اپنے لیے بھی، تو پیچھے حدیث گزر چکی کہ شوہر کی اجازت سے ہی کوئی عورت اعتکاف کر سکتی ہے، بغیر اس کی اجازت کے نہیں۔ اعتکاف کے لیے روزہ ضروری نہیں، مطلب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غیر رمضان کے مہینے میں بھی لوگ اعتکاف کر سکتے ہیں، جیسے ہم نے کوئی منت مانی، چاہے کوئی ایسی نظر مانی، چاہے ہمارا ارادہ کہ ہم 10 دن آج مسجد میں رہیں گے، کسی بھی مہینے میں آپ رہ سکتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جاہلیت کے زمانے میں نظر مانی تھی، ایک رات مسجد حرام میں اعتکاف کروں گا، تو آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا اپنی نظر پوری کرو، چنانچہ میں نے ایک رات بھر اعتکاف کیا۔ اس طرح کوئی بات ہے تو کسی مہینے بھی اعتکاف کر سکتے ہیں، مگر جو رمضان والا مہینہ اعتکاف ہے وہ فرض کفایہ ہے، یعنی کرنا ضروری ہے۔ کسی بھی محلے کے ایک آدمی کو بستی کی مسجد میں ایک آدمی کو کم سے کم ایک آدمی کو اعتکاف کرنا جو سارے محلے والوں کی طرف سے حق ادا ہو جائے گا، نہیں تو گناہ گار ہوگا سارا محلہ۔ اعتکاف کا ارادہ کرنا پھر اعتکاف نہ کرنا، اگر کسی نے ارادہ کیا اعتکاف نہیں کیا تو اس کی حدیث دیکھیے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کا ذکر کیا تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے بھی آپ سے اجازت مانگی تو آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ پھر حفصہ نے بھی عائشہ سے کہا رضی اللہ عنہ سے کہ میرے لیے بھی اجازت مانگ لیں، چنانچہ انہوں نے ایسا کر دیا۔ جب زینب رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو انہوں نے بھی خیمہ لگانے کے لیے کہا اور لگا بھی دیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے خیمے میں تشریف لے گئے، چنانچہ نماز پڑھنے کر اپنے خیمے کی طرف گئے تو آپ کو بہت سارے خیمے نظر آئے۔ آپ نے پوچھا یہ سب کیا بلا ہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ عائشہ حفصہ
اور زینب رضی اللہ عنہ کے اعتکاف کے لیے خیمے لگائے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھلا کیا ثواب کی نیت سے یہ کیا ہے؟ اب میں بھی اعتکاف نہیں کروں گا۔ پھر آپ لوٹ گئے اور جب رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا تو شوال میں 10 دن کا اعتکاف کیا، کیونکہ ان کی بغیر اجازت کے ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے صرف عائشہ رضی اللہ عنہ کو اجازت دی تھی اور لوگوں نے پھر دیکھا دیکھی بھی کر لیا۔ اگر اعتکاف کرنے والا دھلوانے کے لیے اپنا سر مسجد سے باہر یا اپنے گھر میں کر دے تو یہ درست ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے ہم سے عبداللہ بن محمد مسندی سے بیان کیا کہ ان سے ہشام نے بیان کیا، ان سے معمر نے خبر دی کہ ان سے شہاب زہری نے اور انہیں عروہ رضی اللہ نے بتایا اور عروہ سے عائشہ رضی اللہ نے بیان کیا کہ میں حیض کی حالت میں بھی آپ مسجد میں اعتکاف کی حالت میں ہوتے، اپنا سر بڑھاتے تو آپ کے سر میں اپنے حجرہ سے ہی کنگھی کر دیا کرتی تھی۔ یعنی کوئی عورت اگر حیض سے بھی ہو اور اس کا شوہر روزے سے بھی ہو یا اعتکاف میں سے ہو تو اس کا سر کیونکہ میاں بیوی سے کوئی پردہ ہوتا نہیں ہے، اس کا سر دھل سکتی ہے، کنگھا کر سکتی ہے، تیل لگا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ وہی یہاں پہ حدیث ہے۔ یہ حدیث کئی جگہوں پر الگ الگ تعلق سے گزر چکی ہے۔ یہ بتلانا مقصد ہے کہ ضرورت پڑنے پر اپنے سر کو دھونے کے لیے مسجد میں رہتے ہوئے اپنا گھر میں کر سکتا ہے اور اپنی بیوی سے خدمت کرا سکتا ہے، یعنی مدد لے سکتا ہے، اور اعتکاف کی حالت میں بھی اس سے سمپرک بنائے رکھ سکتا ہے، اور اس سے اعتکاف میں کوئی بادھا اور رکاوٹ نہیں آئے گی، مگر صرف سیکس نہیں کر سکتا، یعنی ہم بستری نہیں کر سکتا، سخت منع ہے اعتکاف کی حالت میں، چاہے رات ہو یا دن۔ جیسے رمضان میں تو بیوی سے ہم بستری رات میں آپ کر سکتے ہیں مگر اعتکاف کی حالت میں نہیں، اور سب کام بات چیت کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے پورا اعتکاف کا مسئلہ مسائل کا جو بھی بیان تھا، انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی چھوٹی چھوٹی باتیں اور بڑی بڑی باتیں تھیں سب اس میں گزر چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگ اعتکاف کے مسائل ہاں انشاءاللہ تو ہم لوگ جو ہے اس پہ عمل کرنے کی طاقت عطا فرمائے، اور جو بات ہم لوگ جو سمجھ میں آ جائے ان کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے اس کا، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آج پہلا حصہ ختم ہو گیا مکمل۔